السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، ہماری انشاءاللہ آج غیبت کی متعلق انشاءاللہ یہ تیسری اقسام ہے، جس کا عنوان ہے غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا غیبت کی مذمت، اور انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے، مختصر واعظ و نصیحت کریں گے کہ غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ تو اسی طرح عزیز ساتھیوں، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں ایک جید سند کے ساتھ حدیث ذکر کی ہے، جو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ عورتوں نے بھی اپنے گھروں میں سنا، اور وہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے وہ گروہ جو زبان سے ایمان لائے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لائے۔ تو اس کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے والی ہے کہ بہت بڑی بات یہی ہے کہ ایک بندہ زبان سے ایمان لاتا ہے اور دل سے ایمان نہیں لاتا۔ تو مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اور ان کی دل جوئی نہ کرو، اور ان کی عیب جوئی نہ کرو، اور ان کے عیب تلاش نہ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زبان سے ایمان لایا، دل سے ایمان نہیں لایا، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی دل جوئی نہ کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو۔ جو اپنے بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور جب اللہ عیب تلاش کرے گا تو اسے اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب تلاشی کی بجائے اگر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، یہ نہیں کہ ہم اس بھائی کے عیب تلاش کریں، خود کے اندر کبھی جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن اپنے بھائی کے متعلق ہم اس کی عیب جوئیوں پر، اس کے نکتہ چینیوں پر ہماری نظریں ہیں، ہمارا فوکس ہے کہ ہم اس کے عیب نکالیں، اس کے تلاش کریں کہ اس کے اندر خامی کیا ہے، کمی کوتاہیاں کیا ہے۔ کبھی ہم نے آپ کا آئینے میں اپنا محاسبہ کیا ہے کہ میرے جسم پہ یہ 5 فٹ کا اللہ رب العالمین نے جسم دیا ہے، ہمارے اس پر کتنا دین اسلام لاگو ہے؟ تو ہمیں عزیز ساتھیوں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کی عیب اور دل جوئی یا اس کے عیب تلاش کریں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، نہ اس کی عیب جوئی کرو، نہ دل جوئی کرو، اور نہ اس کے عیب تلاش کرو۔ تو اگر تم اپنے بھائی کے عیب تلاش کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے عیب تلاش کرے گا، اور پھر جب اللہ رب العالمین عیب تلاش کرے گا تو پھر اس بندے کو اللہ رب العالمین اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو اسی طرح عزیز بھائیو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غیبت آدمی کے دین کو ایسے کھاتی ہے جیسے خارش کی بیماری جسم کو کھاتی ہے۔ یہ جو غیبت کی بیماری ہوتی ہے، یہ آدمی کے دین کو ایسے کھاتی ہے جیسے خارش کی بیماری ہوتی ہے، وہ جسم کو کھا جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو ایک آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، نیکی کے بے شمار کام کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، فرضی روزے بھی رکھتا ہے، اور بہت سارے دین کے کام سے اور ریلیٹڈ رہتا ہے، ہر جگہ اچھے نیک کاموں میں وہ سب سے آگے رہتا ہے، اور صبح شام کے اذکار پر ہمیشہ اختیار، لیکن کھاتے میں کچھ نہیں جا رہا، لیکن نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، نہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی لکھی جاتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل نیک جو آگے اس کے لیے بہتر عمل لکھا جائے، نہ اس کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کنگال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال آدمی کون ہے؟
تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس کنگال وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، وہ مفلس اور کنگال آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس اور کنگال آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن روزے، زکوٰۃ، نماز، حج، عمرہ، نفلی روزے، نفلی عبادت، ذکر و اذکار اور صبح شام کے اذکار پر ہمیشگی اختیار ہوگی۔ ان سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس نے کسی بھائی کو گالی دی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اگر کسی کا خون بہایا ہوگا، اگر کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کو اس نے گالیاں دی ہوئی۔ اگر پھر بھی حساب برابر نہیں ہوا تو ان لوگوں کی برائیاں، ان لوگوں کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، کیا فائدہ اتنے زیادہ اعمال کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، اگر ہم نے غیبت ہی کرنی ہے تو محترم عزیز بھائیوں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اتنے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر دوسروں کے سامنے جی یہ حاجی صاحب ہے، یہ خدا ہے، یہ تو بڑا نیکوکار ہے، بھائی یہ بہت دین کا کام کرنے والا ہے، دن رات اتنی محنت کرتا ہے کہ تھکاوٹ اس کے پیشانی پر نظر آتی ہے۔ تو حقیقت ہے واللہ اللہ کی قسم ایسے کام کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے تو ہمیں اس غیبت کی بیماری سے بچنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے ایک انسان اتنے نیک اعمال لے کر آتا ہے لیکن غیبت کی وجہ سے غیبت اس کی نیکیوں کو کیسے کھا گئی، جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خارش کی بیماری جیسے جسم کو کھا جاتی ہے، اسی طرح غیبت سب سے زیادہ انسان اور بندے کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو عزیز بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت، دلجوئی، ان کے عیب تلاش کر کے ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔